ساتھی تھے اور ان کے جو اہل بیت تھے اور ان کے جو صحابہ تھے، وہ جس وقت تک زندہ رہے اور حکومت صحیح چلتی رہی، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت ہوتی رہی۔ لیکن جب حکومتیں بدلتے ہوئے، اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے دوستوں اور محبوب صحابہ کے ہاتھوں سے حکومت نکل گئی اور گندے لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں آ گئیں، تو مجوسیوں نے، آتش پرستوں نے، یہود اور نصارہ کے آلائے کار بن کر ہمارے قرآن اور سنت کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی تشریح لا کر انہوں نے دی تھی، اس کو گڈمڈ کر دیا۔ شیعوں کے لیے اپنی روایات بنا ڈالی، سنیوں کے لیے اپنی روایات بنا ڈالی، اور ہر گروہ کے لیے اتنے روایتیں بن گئیں۔ شیعوں کے لیے چونکہ پتہ تھا کہ شیعہ لوگ اپنے ائمہ اور اہل بیت کے عاشق ہیں، تو ان کے لیے روایات ایسی بنا دی کہ فلان نے کہا ہے، فلان نے کہا، اس نے فلان سے سنا، اور اس نے بھائی جان امام وقت سے سنا۔ خصوصاً امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تک زیادہ تر سندیں پہنچ جاتی ہیں۔ اور سنیوں کے بارے میں چونکہ سنیوں کی محبت صحابہ کرام کے ساتھ تھی، تو ان کی سندیں پہنچا کر کسی صحابی کے اوپر، صحابی سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہنچا دی۔ یہاں ایسی روایتیں بنا ڈالیں کہ یہاں ایسا دین بنا دیا جو پوری زندگی، ساری 1300 سال کے اندر سنی سوسائٹی ایک جگہ، ایک مکتب فکر اور ایک قرآن اور کسی ایک بات پر ان کی کا وحدت ہونا، ان کا اتفاق ہونا ناممکن قرار پایا۔ وہاں شیعوں کو ایسی باتیں سنا دی گئیں، ایسا کہو کہ ایسے داستانیں بنا دی گئیں، اور جی حسین کو ایسا شہید کیا گیا، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، فلان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، صحابہ نے یہ ظلم کیا، عمر فاروق نے آگ اٹھا کر بندوں کو لے جا کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر حملہ کر کے ان کے دروازے کو توڑ دیا، اور دروازہ گرا اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر گرا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچہ ضائع ہو گیا اور اسی سے وہ مر گئی۔ اب کوئی اہل بیت کا عاشق ایسی داستان سن کر عمر فاروق پر کیسے وہ رحمت کی دعا کرے گا؟ ظاہر بات ہے یہ روایتیں اس لیے بنا دی گئیں تاکہ وہ ان کے دشمن ہو جائیں، یہ روایتیں اس لیے بنا دی گئیں تاکہ یہ ان کے دشمن ہو جائیں۔ اور یہ 1300 سال ہو گئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں۔ انگریز ہم سے مزے اڑاتا ہے، ساری دنیا مزے لے جاتا ہے۔ ہمارے سارے جتنے ہمارے کوئلے کے کان ہے، ہمارے سونے کے کان ہیں، ہمارے معدنیات ہے، ہمارے سمندر ہیں، ہمارے سونے ہیں، ہماری جتنی قیمتی چیزیں ہیں، وہ سارا کا سارا یورپ لے کر گیا۔ ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، اس کی پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اس روایت میں یہ آیا ہے، فلان روایت میں یہ آیا ہے، یہ اہل بیت کا دشمن ہے، یہ رسول اللہ کا دشمن ہے، یہ ائمہ کا دشمن ہے۔ بس ان چیزوں میں ہمیں گرا دیا۔ اور وہ قرآن جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ تفسیر جو سارے صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے پڑھتے تھے اور آپس میں گل مل کر محبت سے رہتے تھے، وہ ہم سے غائب کیا گیا، اور ہمارے سامنے وہ تشریحات لائی گئیں کہ ایک آیت پڑھتے ہیں اور 1 گھنٹہ اس پر ہم کہتے ہیں کہ فلان نے یہ کہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ گائے اس لیے ذبح ہو گئی، دوسرا قول یہ ہے کہ گائے اس لیے ذبح ہو گئی، تیسرا قول یہ ہے کہ گائے اس لیے ذبح ہو گئی۔ ایک گائے کے لیے 4 اقوال ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس گائے کو
اس لیے ذبح کروانے کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ گائے کو مقدس مانتے تھے اور ان کے دلوں سے اس میں نفرت دیکھتے تھے، یا اس لیے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس پر قسامہ ہو جائے اور اس کی قربانی کی جائے، یا اس لیے ذبح کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جائے؟ یہ پتہ اب کسی سنی اور کسی شیعہ اور کسی مسلمان کو نہیں۔ سارے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک قول میں یہ آیا ہے، ایک قول میں یہ آیا ہے، دنیا مشکوک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم لوگوں نے قتل کیا ایک آدمی کو، ایک انسان کو تم لوگوں نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر ڈالتے گئے تم لوگوں نے پھر اس قتل کے الزام